ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا 3 بڑی ایونٹس کے بارے میں، جس میں نے بتایا تھا کہ پہلا جو تھا وہ تھا بنو ہاشم کا بوائیکاٹ، جو ان کو بالکل پورے طریقے سے بوائیکاٹ کر دیا گیا تھا قریش مکہ کے ذریعے، اور پھر وہ مجبور ہو گئے تھے ایک جگہ جا کر رہنے کے لیے جو کہ کہلائی جاتی تھی شیب ابی طالب، اور وہاں جا کر کے رہے 3 سال کا یہ وقفہ گزرا ان کے لیے، بہت ہی سخت مرحلہ تھا یہ بنو ہاشم کے لیے۔ اس کے بعد جب یہ بوائیکاٹ ختم ہوتا ہے اس کی پوری ڈیٹیل ڈسکس کریں تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا جو حضرت ابو طالب ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایکسٹرنل سپورٹ تھے، ان کے چچا جو ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ ان کی پروٹیکشن تھے، وہ پروٹیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ختم ہو جاتی ہے، اور ابو طالب جو ان کے چچا تھے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور انہی کے کچھ وقت بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انٹرنل سپورٹ تھیں، جو ان کی بیوی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، جن سے بے پناہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، ان کی بھی کچھ وقت کے بعد وفات ہو جاتی ہے 2 مہینے بعد۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سب سے سخت ترین دور گزرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اسی وجہ سے بہت ساری سیرت کی کتابوں میں اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایئر آف سورو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ہی زیادہ غم آیا تھا، غم ٹوٹ پڑا تھا، اسی لیے اس کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ایئر آف سورو جو ہے یہ کسی بھی اوتھینٹک روایت سے ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابہ اکرام نے اس کو کہا ہو کہ یہ جو سال تھا وہ عام الحزن تھا، یعنی کہ یہ ایئر آف سورو تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال غمگین رہے۔ لیکن اس چیز کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا سخت مرحلہ تھا، یہ 3 سال وہاں رہے، جیسے ہی اندر آئے اس کے بعد جو ان کی سب سے ایک بڑی سپورٹ تھی، ایکسٹرنل سپورٹ، حضرت ابو طالب، ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور پھر ان کی بیوی جن سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے ان کی بھی وفات ہو جاتی، تو ان کے لیے ایک ایئر آف سورو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہ جو جتنے بھی سیرت لکھنے والے ہیں ان لوگوں نے یہ ایئر آف سورو کا نام دیا ہے، حالانکہ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یا صحابہ کرام کے اقوال سے کہیں بھی نہیں ملتا ہے کہ یہ ایئر آف سورو تھا، یعنی کہ عام الحزن تھا۔ اب لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی جو سب سے قریب ترین پرسنالٹیز تھیں، جو شخصیت سب سے زیادہ قریب تھیں ان کے، جن سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، وہ ان دونوں کا وفات ایک کے بعد ایک ہونے جانے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں آپ کہہ لیجیے کہ جو زندگی تھی ان کے لیے بہت ہی زیادہ سخت ہو گئی تھی، بہت ہی زیادہ نیرو ہو گئی تھی، اور اب وہاں پر ان کا وقت گزارنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں سروائیو کرنا ایگزیکٹلی آپ سمجھ لیجیے نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ جو پہلے سے لوگ تو ان کی جان لینے کے لیے آمادہ تھے کہ ہم کسی طریقے سے محمد کو قتل کر دیں، اسیسینیٹ کر دیں، لیکن یہ صرف اور صرف ان کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کا ڈٹرمینیشن تھا، ان کے لیے ان کی محبت تھی جو ان کو ابھی تک پروٹیکٹ کیے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگنے لگا کہ اب تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور پھر ایک چیز یہ بھی ملتی ہے ہمیں کچھ روایتوں سے کہ حضرت ابو طالب کے بعد جو لیڈرشپ تھی بنو ہاشم کی وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے ابو لہب کو۔ اب ابو لہب آپ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا دشمن تھا، صرف بنو ہاشم میں سے اکلوتا شخص وہی تھا جو کھل کر کے اپوز کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حالانکہ بنو ہاشم میں اس وقت بہت سارے ایسے لوگ موجود تھے جو رسول اللہ کے دین پر نہیں تھے، جو اسلام پر نہیں تھے، لیکن پھر بھی ابو طالب کی وجہ سے وہ اپنی سپورٹ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، ایکسٹینڈ کرتے تھے، اور رسول اللہ کو پروٹیکٹ کرتے تھے۔ لیکن یہ ابو لہب جو ہے وہ تو بہت آؤٹ اسپوکنلی آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرتا تھا، ان کے دین کو غلط بھی کہتا تھا، اور جو قریش مکہ تھے ان لوگوں کو سپورٹ کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں جو کرنا ہے محمد کے ساتھ کرو۔ تو اب ایسے شخص کے پاس اگر لیڈرشپ آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں پھر یہ چیز آنے لگی کہ اب مجھے کہیں اور کسی اور دوسری سٹی موو کر جانا چاہیے، کسی اور دوسری جگہ چلے جانا چاہیے، کیونکہ اب لگتا نہیں کہ یہاں پر 10 سال سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت کرتے ہوئے ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بیسٹ پاسبل لگتا ہے کہ اب آس پاس کے کسی شہر میں یا کسی اور دوسری جگہ جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرنا چاہیے، اسلام کی دعوت دینا چاہیے، مجھے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا چاہیے، کیونکہ مکہ والوں پر تو انہوں نے پوری اپنی جو کوشش تھی کر لی اور ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو آؤٹ پٹ نہیں دکھ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم دوسری جگہ جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیں۔
اب اس دوسری جگہ جانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے آپشن چنتے ہیں وہ ہے کہ مکہ کے ہی ایک پڑوس میں ایک سٹی ہے، نیبر سٹی آپ اس کو کہہ لیں، وہ ہے طائف۔ طائف میں جانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں طائف میں جاؤں، طائف میں جا کر کے دعوت دوں اسلام کی، دین کی۔ اب دیکھیں اس کے بہت سارے ریزنز بتائے جاتے ہیں اسکالرس کے ذریعے کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو چنا۔ اس میں سے ایک ریزن جو بتایا جاتا ہے وہ یہی کہ جیسے کہ مکہ میں قریش کا اسٹیٹس تھا، ایک ان کی ایک طاقت تھی، ان کی ایک پاور تھی اور ان کا ایک رعب تھا، رتبہ تھا، اسی طریقے سے جو ان کی ایک نیبر سٹی تھی طائف، طائف میں جو ایک قبیلہ تھا بنو ثقیف، بنو ثقیف کا بھی سیم وہی رتبہ اور وہی ان کی اسٹیٹس تھا جیسے کہ قریش کو مکہ میں حاصل تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ رہا ہوگا کہ اگر بنو ثقیف اسلام قبول کر لیں تو پھر اسلام کو مدد مل جائے گی، آسانی سے اسلام پھیل سکتا ہے، وہاں پر اسٹیبلش ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک ریزن رہا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بنو ثقیف ہیں ان سے جو بنو قریش تھے ان کے ریلیشن شپس بھی بہت اچھے تھے، اور کاروباری طریقے سے کہہ لیجیے یا ویسے ہی کہہ لیجیے کہ ان کے ریلیشن شپس اچھے تھے ان لوگوں سے۔ تو یہ بھی ایک ریزن رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کر کے بات کرنے کا۔ اور ایک ریزن یہ بھی دیا جاتا ہے کہ قریش کے ہی ایک قبیلے کی، غالباً بنو جمعہ کی ایک لیڈی تھی، شی واز میریڈ ٹو دا لیڈرس آف بنو ثقیف۔ بنو ثقیف کی جو لیڈر تھا، یہ ابھی جن کے بارے میں ہم بات کریں گے، ان کے یہاں اسی میں سے کسی ایک لیڈر سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے بھی ایک رشتہ داری کا بھی ایک اینگل تھا ان کے پاس کہ ہم یہاں پر اپنی رشتہ داری جو اس کو انووک کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے ہم ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے ان کے اندر ایک سافٹ کارنر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایکسیپٹ کر لیں ہوں۔ لیکن دیکھیے سب سے بڑا ریزن جو ہے آپ لوگوں کو سوچنا پڑے گا، یہ ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے، اور جو کہ اگر آپ کریٹیکلی پڑھتے ہیں سیرت کو تو آپ کے ذہن میں آ بھی جاتا ہے اگر آپ کریٹیکلی پڑھتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ آپ ایک سب کانشیس مائنڈ سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کریٹیکلی پڑھتے ہیں تو ایک کویشچن ذہن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیسٹ پاسبل سٹی تھی ان کے لیے، وہ کیوں نہیں چنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور وہ بیسٹ پاسبل سٹی کون سی تھی؟ وہ تھی ایبسینیا، حبشہ، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا تھا ہجرت کر کے۔ خود رسول اللہ نے اپنی ریکمنڈیشن پر بھیجا تھا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ عادل بادشاہ ہے، تم وہاں جا کر رہو، وہ تمہیں پناہ دے گا، اور ویسے ہی ہوا۔ اور کافی سارا عرصہ گزر گیا تھا، لمبا عرصہ گزر گیا تھا، جو وہاں پر مسلمان آرام سے رہ رہے تھے، سیکیورٹی اور پیس جو تھا اس کو انجوائے کر رہے تھے وہاں پر، اور ان کو کوئی بھی پریشانی نہیں آ رہی تھی اپنے دین کو فالو کرنے میں۔ تو یہ ایک کویشچن آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے بارے میں کیوں نہیں سوچا، وہاں جانے کے بارے میں کیوں نہیں سوچا، اس کے بارے میں ہجرت کرنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ تو یہ ایک کویشچن آتا ہے اگر آپ کریٹیکلی سیرت کو پڑھیں گے تو۔ اس کویشچن کو آپ سوچیے اپنے ذہن میں کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چنا اس جگہ کو، حبشہ کو کیوں نہیں چنا، حبشہ کیوں نہیں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں سوچیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کو کیوں نہیں چنا، جو ایبسینیا تھی اس جگہ کو کیوں نہیں چنا، حالانکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا عادل بادشاہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ بھی کرتا تھا، اور مسلمان جو تھے وہاں پر ایک لمبے عرصے سے جو ایک آپ کہہ لیجئے پیس اور سیکیورٹی تھی اس کو انجوائے کر رہے تھے وہاں پر، اور وہاں بہت اچھے سے رہ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت آسان تھا وہاں جا کر کے دین کی، اسلام کی تبلیغ کرنا، دعوت دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیوں نہیں چنی وہ جگہ؟ آپ اس کو سوچیے، اس کویشچن کو، اس کا آنسر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آتا ہے تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ میں اس ایپیسوڈ کے آخر میں، جب تک کہ ہماری کلاس ختم ہوگی، اس کلاس کی اینڈ میں آپ کو اس کا آنسر ضرور بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کو نہیں چنا، ایبسینیا کو نہیں چنا، بلکہ ثقیف یعنی کہ طائف جو ان کے برابر میں جو سٹی تھی، نیبر سٹی جو تھی ان کی، وہاں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں شوال کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیکرٹ جرنی پر نکلتے ہیں۔ طائف کا جو سفر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پبلکلی بتا کر کے نہیں جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ تھی یہ جو جرنی تھی رسول اللہ کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جرنی پر نکلتے ہیں تو زیادہ تر روایتوں سے ہمیں ملتا ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت ان کے جو منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ جو ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جرنی پر گئے تھے، ان کے ساتھ بہت قریبی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہر وقت ساتھ میں رہا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں، اور ہمیں روایتوں سے یہ ملتا ہے کہ اس وقت اگر ہم جرنی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، جو طائف تھا یا مکہ تھا، اس وقت میں عمومی طور پر 1 سے 2 دن کا یہ سفر تھا۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت آسانیاں ہو گئی ہیں اور بہت زبردست ہائی ویز بن گئے ہیں، اور موٹر وہیکلز بہت زیادہ آسانی سے ٹریول کر سکتے ہیں، ان سے چلتی رہتی ہیں وہاں۔ تو اس میں تو 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے آج کے زمانے میں اگر ہم ٹریول کریں گے مکہ سے طائف تک۔ لیکن اگر ہم اس زمانے کی بات کریں تو اس زمانے میں منیمم زیادہ تر سیرت کی کتابوں میں یہی آتا ہے کہ 1 سے 2 دن لگے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریول کرنے میں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریول کر کر جب جاتے ہیں طائف پہنچتے ہیں، لیکن اسی ضمن میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے اوپر احد سے زیادہ کوئی سخت ترین دن گزرا ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ کوئی ڈیفیکلٹ ڈے آپ کے اوپر آیا ہے؟ تو دیکھیے، اگر ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جب تک یہ طائف کا واقعہ ہوا تھا تب تک ان کو اس طریقے سے اویئرنیس نہیں تھی معاشرے کی کہ کیا معاشرہ چل رہا ہے، کیونکہ اس وقت ان کی ایج کافی کم تھی، تو وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے زیادہ سخت ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دن گزرا تھا۔ تو وہ اس لیے پوچھتی ہیں، اس لیے وہ جو ایک آپ کہہ لیجیے بینچ مارک سیٹ کرتی ہیں کہ سخت ترین دن کا وہ احد کو کرتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا احد تک ان کے اندر ایک آپ کہہ لیجیے کہ وہ ذمہ دار ہو چکی تھی، اس وقت ان کو پتہ تھا معاشرے میں کیا چل رہا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، تو ان کو پتہ تھا کہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سخت ترین دن گزرا تھا۔ تو وہ اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر کر کے پوچھتے ہیں کہ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے آپ کے اوپر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں عائشہ، تمہارے لوگوں نے مجھے بہت زیادہ آزمایا ہے، بہت زیادہ پریشان کیا ہے، اور سب سے زیادہ سخت ترین دن جو میرے اوپر گزرا وہ تھا عقبہ والا دن، یعنی کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے۔ عقبہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھراؤ کیا گیا تھا، پتھر مارے گئے تھے اور رسول اللہ کو زخمی کیا گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جو دن تھا وہ میرے اوپر بہت ہی زیادہ سخت گزرا تھا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جب میں طائف پہنچا تو میں نے وہاں ان کے جو لیڈرز تھے طائف کے، ان کے آگے جب اپنے آپ کو پریزنٹ کیا، عبد علیل اور عبد خلال بتاتے ہیں، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں جب ان کے سامنے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی تو ان لوگوں نے اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کیا جس طریقے سے میں چاہ رہا تھا، یا جس طریقے سے میں نے امید کی تھی وہ اس طریقے سے رسپونڈ کریں گے۔ اب دیکھیں، یہ اتنا خوبصورت انداز بیاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے آزمایا گیا تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آزمائش گزری تھی، کتنی سخت ترین دن تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ میرے لیے سب سے سخت ترین دن تھا، لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر وکٹم کارڈ نہیں کھیلتے ہیں اپنی بیوی کے سامنے، ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہائے میرے اوپر کتنا زیادہ سخت دن گزرا تھا، ہائے مجھے آزمایا گیا اور مجھے کتنی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اپنی بیوی کے سامنے۔ اور یہ بھی ان کے پوچھنے پر پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پہلی اور اکلوتی بار، اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور روایت نہیں ملتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ذکر کیا ہو کہ ہائے مجھے بہت زیادہ مارا گیا تھا، وہاں پر مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی گئی تھی، یا مجھے بہت زیادہ سخت ترین طریقے سے مجھے آزمایا گیا تھا، یہ ہمیں کہیں پر بھی کسی بھی روایت میں نہیں ملتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کہہ لیجیے ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کی ایک پازیٹیو سائیڈ ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی وکٹم کارڈ نہیں کھیلا، نہ تو مسلمان امت کے آگے، نہ ہی اپنی بیویوں کے آگے۔ اور شاید اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں پوچھتی، یہ روایت نہیں ہوتی، تو شاید ہمیں پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کس طریقے سے آزمایا گیا تھا، کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شدت کی گئی تھی، کتنی سخت مرحلہ تھا وہ ان کے لیے۔ تو یہ جب وہ پوچھتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے معاشرے میں دیکھیے بتانا اس لیے ضروری تھا کہ ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں مسلمان بہت زیادہ وکٹم کارڈ کھیلتے ہوتے ہیں کہ ہائے ہمیں تو ہر جگہ سے پریشان کیا جا رہا ہے، ہم کیا کریں، ہمیں تو مارا جا رہا ہے، ہمیں تو توڑا جا رہا ہے، یا ہمارے ساتھ اتنی آزمائشیں، جہاں ہمیں وہیں پر آزمائشیں ہیں۔ تو دیکھیے وکٹم کارڈ کھیلنے سے آپ کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، آزمائشیں ہیں، بے شک آپ کے ساتھ آزمائشیں اور آزمائشیں وہ رہیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا، ہمیشہ آزمائے گا، آج سے نہیں ہمیشہ سے۔ آپ ہسٹری دیکھ لیجئے اسلام کی آپ اٹھا کر کے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے زیادہ آزمائشوں میں لوگ رہے ہیں، اس سے زیادہ سخت پریشانیوں مرحلوں میں سے گزرے ہیں مسلمان، لیکن اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کرتے رہیے اور اللہ تعالیٰ کے دین پر جمے رہیے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان پریشانیوں سے بھی نکال کھڑا کرے گا اور آپ کے لیے ایک بہترین وقت لے کر کے آئے گا۔ جیسے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ مکہ میں آزمائشیں بہت آئیں، رسول اللہ اور صحابہ ڈٹے رہے، اس کے بعد مدینہ کا بہترین دور جو شروع ہوا ہے تو پھر مسلمانوں نے، صحابہ اکرام نے پلٹ کر نہیں دیکھا ہے، پھر جو ان کی زندگی میں آسانیاں اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کی آزمائشیں ختم کی ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی کے لیے بھی، مسلمانوں کی زندگی کے لیے بھی، کہ ہمیں کبھی وکٹم کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہائے ہمیں اتنا زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے، ہمیں اتنا زیادہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے، ہم کیا کریں، ہم کیا نہ کریں۔ تو آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لگے رہیے، اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرتے رہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ کی جو چیزیں ایک ایک کر کے سارے جو پیسز ہیں سیٹ ہونے لگیں گے اور آپ کو پھر بڑی پکچر نظر آئے گی، جو آپ کی زندگی کا مقصد تھا، جو آپ نے اچیو کر لیا ہوگا اپنی زندگی کے مقصد کو، تو آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے کہ ہم سیرت میں بھی دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اتنا زیادہ پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی جب ہم بڑی پکچر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد جب انہوں نے اچیو کر لیا تو پھر یہ جتنی بھی آزمائشیں پھر یہ چھوٹی دکھتی ہیں، بہت بونی دکھتی ہیں. اور وہی آخرت میں بھی ہوگا، جب آخرت میں اللہ تعالیٰ جب ان کو ریوارڈ دے گا، جو جنت میں داخل ہوں گے مسلمان اتنی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ جب ان کو جنت کا نظارہ کرائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا یہ آزمائشیں جو تھیں وہ کچھ آزمائشیں تھیں تمہارے لیے، تو وہ کہیں گے یا اللہ تعالیٰ یہ تو ہمارے لیے کچھ آزمائشیں تھیں ہی نہیں، اور ہم نے بہت بہترین سودا کر لیا کہ ان چند آزمائشوں کے ذریعے ہم نے یہاں کی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جو لذتیں ہیں وہ ہم نے لے لی ہیں. تو پھر اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے نکلے اور وہاں سے نکل کر کے ایک جگہ پہنچے قرن المنازل، وہاں پر آ کر رکے. تو قرن المنازل پر آ کر کے اس کے بعد ہمیں ڈیٹیلز جو ہیں ملتی ہیں ابن اسحاق میں تھوڑی زیادہ اور ڈیٹیلز بتائی جاتی ہیں. ابن اسحاق بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، تو طائف کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں اس میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو وہاں کا جو لیڈر تھا اس کا انتقال ہو تو چکا تھا، اور اس کے 3 بیٹے تھے. ان 3 بیٹوں کا نام تھا عبد علیل، مسعود اور حبیب. یہ 3 اس کے بیٹے تھے، اور ان 3 بیٹوں نے کیا کیا، آپس میں انہوں نے کہہ لیجئے کہ ایک معاہدہ کر لیا، ایک کانٹریکٹ کر لیا انہوں نے کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں ایک دوسرے سے طاقت کے لیے کہ تم اس سٹی کو گورن کرو گے یا میں اس سٹی کو گورن کروں گا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں الگ الگ، اور ہم تینوں ہی مل کر کے اس کو رول کریں گے، اور ہمارے آپس میں پھر کوئی لڑائی بھی نہیں ہوگی اس چیز کو لے کر کے. تو ان تینوں نے مل کر کے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو یہ تینوں اپنے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں دربار میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے ان کے سامنے دین کو پیش کرتے ہیں، بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول اور نبی ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے تمہارے پاس آیا ہوں، اور تم اس دین کی مدد کرو. اب دیکھیے یہ جو تینوں ہوتے ہیں، یہ تینوں جو بہت برا رسپونڈ کرتے ہیں، بہت بھدے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتے ہیں اور مذاق بناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اور دین کا. اور ان کی جو تینوں کے جواب ہیں وہ ابن اسحاق میں ملتے بھی ہیں. ایک تو بہت برے طریقے سے جب رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو مجھے تو پھر جا کر کے کعبے کا جو غلاف ہے اس کو پھاڑ دینا چاہیے، اس کو جلا دینا چاہیے. مطلب مذاق بنا رہا ہے کہ اب یہ تو دین ختم ہو گیا، مطلب اب ایسے لوگ رسول اور نبی بن کر کے آئیں گے. جو دوسرا والا ہوتا ہے وہ یہ جواب دیتا ہے کہ کیا اللہ کو اور کوئی بہتر شخص نہیں ملا اپنا دین بھیجنے کے لیے، اپنا رسول بنا کر کے بھیجنے کے لیے. یعنی کہ وہ سمجھتے تھے کہ بنو ثقیف کو اپنے آپ کو بھی بہت بڑا سمجھتے تھے، اور مکہ میں اور بھی بڑی بڑی ٹرائبس تھیں جو بڑے بڑے قبیلے تھے، بڑے بڑے سردار تھے. کیا ان کو نہیں بنا سکتا تھا اللہ تعالیٰ رسول؟ تمہیں بنا کر کے بھیجا ایک یتیم کو. اور جو تیسرا والا ہوتا ہے اس کا جواب تھوڑا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ٹرکی جواب کہہ لیجیے اس کو. وہ کہتا ہے کہ اگر تم واقعی میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہو تو پھر تو میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ میں تم سے بات کروں، تم سے نیگوشیٹ کروں کسی چیز پر. اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں ہو، تم جھوٹے ہو، کذاب ہو، تو پھر تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. یعنی کہ میں جس میں کا میرا رواب ہے، جو میرا رتبہ ہے کہ میں تم سے ایک یتیم سے کھڑے ہو کر کے یہاں پر بات کروں اور اپنا وقت جو ہے ضائع کروں. تو یہ وہاں پر یہ بڑے برے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپونڈ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری ایک ریکویسٹ یہی ہے، اگر تمہیں یہ دین نہیں قبول کرنا ہے، یہ دین ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے، تو تم ایک کام یہ کرنا کہ قریش کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، کیونکہ اگر قریش کو پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے کہ اور پریشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو جائیں، کیونکہ سیکریٹلی آئے تھے رسول اللہ چھپ کر. وہ اس چیز پر وہ کچھ کہتے نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جاتے ہیں، اور روایتوں میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک دن نہیں رکے، بلکہ 5 6 7 الگ الگ روایتوں میں الگ الگ تعداد آتی ہے، لیکن موسٹ کامن یہی ہے کہ 1 ہفتہ تو رسول اللہ وہاں پر رکے ہی تھے طائف میں. اور وہاں رک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اور دیگر لوگ تھے وہاں پر، جو عوام تھے وہاں کی عوام الناس، ان کو جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اسلام کے بارے میں بتایا اسلام کیا ہے، اور اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب دیکھیے اسلام کا میسیج تو اتنا اپیلنگ ہے کہ کسی کے سامنے پیش کیا جائے. آج کے معاشرے میں بھی جہاں اتنا زیادہ معاشرہ ڈیولپ ہو چکا ہے، اتنا زیادہ معاشرہ جو ہے اپنا پروان چڑھ چکا ہے، وہاں پر بھی اگر اسلام کی دعوت کے سامنے کسی کے سامنے پیش کی جائے جو کہ غیر مسلم ہو، تو بہت ہی زیادہ موونگ ہوتی ہے، اس کے لیے بہت ہی زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. اب سوچیے طائف کے معاشرے میں جہاں پر 1400 سال پہلے اتنی جاہلیت تھی جس معاشرے میں، اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنلی خود جا کر کے دعوت دی اسلام کی، تو بہت سارے لوگوں کو یہ دعوت افیکٹو لگنے لگی اور بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنے لگے. اب یہ جو چیز تھی، یہ جو بات تھی، یہ خبر تھی، ان تینوں تک پہنچی جو وہاں کے لیڈرز تھے، لیڈران جو تھے. انہوں نے کیا کیا، ان کو یہ چیز جو تھی بہت بری لگنے لگی. انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد ہمارے خلاف کر دے لوگوں کو، اور اس کے ساتھ میں جو لوگ ہیں زیادہ ہو جائیں، تعداد ان کی بڑھ جائے اور بغاوت شروع ہو جائے. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کے ساتھ ہارش ٹریٹمنٹ کرتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ. اور پھر وہی واقعہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو لڑکے تھے وہاں کے اور جو کھیل کود کرنے والے لوگ تھے، ان لوگوں کو سب کو پیچھے لگا دیتے ہیں رسول اللہ کے پیچھے،
اور حضرت زید کے پیچھے اور پتھر برساتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر مارتے ہیں، نعوذ باللہ، اتنا زیادہ آزماتے ہیں۔ اور اس روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ان سے ہو سکتا ہے اتنا پروٹیکٹ کرتے ہوئے جاتے ہیں، شیلڈ بناتے ہوئے جاتے ہیں، سارے پتھر وہ اپنے آپ کھاتے رہتے ہیں، لیکن ایک شخص کہاں تک بچائیں گے اتنے سارے لوگوں کے آگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں زخمی ہوتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں وہ لوگ، نکل کر کے جب اس شہر سے باہر نکلتے ہیں تو ایک جگہ ہے قرن المنازل پر پہنچتے ہیں، جس کا صحیح بخاری میں بھی ذکر آتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیٹیلز نہیں بتائیں کہ کیا ہوا، جو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ اس طریقے سے رسپونڈ کیا جیسا میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، تو وہ چیز وہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں۔ قرن المنازل پر جب پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک دیوار کے ساتھ ایک پیڑ تھا، پیڑ کا سایہ پڑ رہا تھا زمین پر، تو ہم وہاں رک گئے، وہاں بیٹھ گئے۔ جب وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی زبردست دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اب دیکھیے یہ پورا آپ کو بیک گراؤنڈ، اس دعا کو سننے سے پہلے یہ پورا بیک گراؤنڈ اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ایک 10 سال ہو چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لوگوں میں دعوت دیتے ہوئے، جو لوگ اتنی محبت ان سے کرتے تھے اس دعوت کی وجہ سے ان سے دشمن ہو گئے ہیں بالکل ان کی جان کے، اور پھر اب اتنے وقت کے بعد ابھی ان کے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا سخت دور گزرا ہے، بوائے کا دور گزرا، پھر اس کے بعد ان کے جو دوست سب سے قریب ترین پرسنالٹیز تھیں ان کی وفات ہو گئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو رسک میں ڈال کر کے نکلے ہیں وہاں سے مکہ سے، اور پروٹیکشن کو اپنی ختم کر کر کے نکلے ہیں مکہ سے اور طائف پہنچے، اتنا سخت ترین سفر تھا، وہاں جا کر بھی کس طریقے سے آزمائے گئے ہیں اور کس طریقے سے آئے ہیں ابھی آپ نے سنا۔ تو اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر کے، اس جگہ پر بیٹھ کر کے جہاں تھوڑا سا آرام ملتا ہے انہیں، قرن المنازل پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ، کہ میں اپنا جو مطلب ایک شکوہ ہے وہ تجھ سے کرتا ہوں، اپنی کمپلینٹ جو ہے تیرے آگے رکھ رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ کمزور ہوں، میں بہت ہی زیادہ لاچار ہوں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اس وقت میں، اور یا اللہ تعالیٰ تو ہی میری مدد کرنے والا ہے، تو ہی، ویسے بے شک اللہ تعالیٰ ہی صرف اور صرف مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد کرنے کے لائق نہیں۔ یا مولا تو ہی رحیم و کریم ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی خالق ہے، یا مولا تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اب یہاں پر رسول اللہ، جو میں نے آپ کو بتایا نا پورا بیک گراؤنڈ دیکھیے، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ دعا ہے اس کو سنیے کہ یا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے۔ ایک میرے قرابت دار کے لوگ ہیں، ایک میرے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، جو کہ مکہ میں ہیں، جو کہ میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور مجھے جانتے تھے وہ ہمیشہ سے، لیکن اس دین کی وجہ سے وہ میرے دشمن بن گئے ہیں۔ اور یا اللہ دوسری طرف جو ہیں وہ ایسے اسٹرینج لوگ ہیں، ایسے نئے لوگ ہیں جن کو میں بہت زیادہ جانتا بھی نہیں ہوں، جو میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، جن کو میں نے اگر اسلام ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے مجھے اس طریقے سے آزمایا کہ آج تک مجھے کبھی آزمایا نہیں گیا۔ یا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ، اب یہ رسول اللہ کے ذہن میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہے مجھے۔ اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپلینٹ کرنے کا جو پورا موقف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نادل ہو گئے، نا امید ہو گئے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، وہ صرف اپنے آپ کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہیں کچھ میں نے تو ایسا غلط نہیں کر دیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو ناراض ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو مجھ سے ناراض ہے۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو یا اللہ تعالیٰ پھر میں ہر آزمائش پر چلنے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے کوئی بھی آزمائش سے کوئی پریشانی نہیں ہے، بس مجھے یہ ہو کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، کیونکہ یا اللہ جس کو تو مدد پہنچائے اس کی کوئی بھی مطلب خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا، اور یا اللہ تعالیٰ جس کے خلاف تو کھڑا ہو جائے یا جس کے اوپر تو غضب نازل کرے اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اس کے اوپر کوئی رحمت نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں آگے کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے غضب سے، تیرے غصے سے یا اللہ تعالیٰ، اور مجھے ان چیزوں سے بچا کر کے رکھنا۔ یا اللہ تعالیٰ کوئی ہدایت کی راہ نہیں ہے سوائے تیرے، یا اللہ تعالیٰ کوئی تبدیلی کی راہ نہیں ہے سوائے تیرے، اگر تو چاہے گا تبھی کوئی راہ نکل سکتی ہے، ورنہ کوئی راہ نہیں نکل سکتی۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اور یہ جو جہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خوبصورت دعا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنے بہترین انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا شکوہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا ہے۔ جو یہ گارڈن تھا جہاں پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر رک کر کے بیٹھتے ہیں، یہ جو گارڈن تھا، یہ جو باغ تھا، وہ باغ تھا مکہ کے ہی دو لوگ تھے، شیبہ ابن الربیعہ اور عتبہ ابن الربیعہ، جن کے بارے میں پہلے بھی کافی ساری کلاسز میں بتا چکا ہوں۔ یہ دونوں بھائی تھے، ان کا باغ تھا، اور یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں دور سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے پہچان جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی خستہ حالت میں ہیں، اور وہاں پر اب ان کی جو آپ کہہ لیجیے ٹرائبلزم تھا،
کہ جب تک قبیلوں کی بات آتی تھی، کوئی باہر سے اگر کوئی آ کر کے قبیلوں پر حملہ کرے یا قبیلوں سے کچھ بولے یا قبیلوں کی بے حرمتی کرے، تو ان کے اندر جو قبائلی تعصب تھا وہ فوراً جاگ جاتا تھا، یہ اپنے قبیلے والے کو پروٹیکٹ کریں گے چاہے کتنی ہی ان سے دشمنی ہو۔ ٹھیک یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو ٹرائبلزم کے سینس ہوتے ہیں ان کے اندر فوراً جاگ جاتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ دشمنی تھی ان کی ان سے اور ان کے دین کو نہیں مانتے تھے، لیکن عتبہ ابن ربیعہ جو اس میں سے تھا شخص، وہ ایک نرم دل مزاج کا شخص تھا، اور وہ پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک نرم دل رکھ چکا تھا، اور اس نے بہت اچھی ایڈوائس بھی دی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر وہ عرب کو فتح کر لیتا ہے تو اس کی فتح تمہاری فتح ہے، اس کی گلوری تمہاری گلوری ہے، اس کی عزت جو ہے ساری تمہاری عزت ہے، اور اگر جو عرب والے ہیں اس کو قتل کر دیتے ہیں، جو کہ بہت مشکل ہے کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ یہ جو میسیج ہے بہت ایکسٹرا آرڈینری میسیج ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جس معاشرے میں، جس کرپٹڈ معاشرے میں وہ رہ رہے تھے، اس معاشرے کے کرکس کو ہلا کے رکھ دے گا یہ جو میسیج ہے پورا اسلام کا جو دین ہے، پورے معاشرے کو بدل کر کے رکھ دے گا، تبدیل کر کر کے رکھ دے گا۔ تو یہ وہی عتبہ ابن ربیعہ تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ اپنے نوکر کو بلاتے ہیں، ان کے اندر ایک آپ کہہ لیجئے کہ محبت جاگتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے، وہ ایک کٹورے میں پانی اور کچھ کھجوریں کہتے ہیں جاؤ اس کو کھلاؤ محمد کو، اور وہ جو شخص ہوتے ہیں جو ان کے غلام ہوتے ہیں عتبہ کے ہیں، اس کا نام تھا عداس، اور عداس جو تھا وہ ایک کرسچن تھا، وہ مطلب مشرک نہیں تھا، مشرکین مکہ میں سے نہیں تھا، باہر ایران کا رہنے والا تھا، وہ اس کو بیچ دیا تھا کسی نے، تو وہ غلام یہاں پر ان کے یہاں بن کر کے ایز اے غلام یہاں رہتا تھا۔ تو عداس جب ان کے پاس آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو پیش کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کوشچن نہیں کرتے ہیں۔ تو جب وہ رسول اللہ کو پیش کرتے ہیں عداس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھجور کھاتے ہیں پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں، جب بسم اللہ کرتے ہیں تو عداس جو ہیں بڑا زیادہ شاک ہو جاتے ہیں اس چیز کو سننے کے بعد، بڑا زیادہ حیرت میں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی ابھی کیا پڑھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج سے پہلے یہاں کے رہنے والے جتنے بھی ہیں مکہ کے، ان لوگوں سے تو نہیں سنی یہ چیز، یہ کہاں سے آئی؟ آپ کو کس نے بتائی یہ چیز؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ مجھے میرے اللہ نے بتائی ہے۔ تو وہ اور زیادہ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا کانسیپٹ تو ان کے یہاں بہت زیادہ ہوتا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میں جو ہوں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں بھیجا ہوا، اور اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عداس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو، اپنے بارے میں بتاؤ۔ تو عداس کہتے ہیں کہ میں عداس ہوں، اپنا نام بتاتے ہیں عداس، اور میں نینیوا کا رہنے والا ہوں۔ نینیوا ایک جگہ ہے، اگر آپ ماڈرن ڈے پر دیکھیں گے میپ پر تو آپ کو عراق کی ایک ایکسٹریم باؤنڈریز پر ملے گی، جہاں عراق اور سیریا کی باؤنڈری مل رہی ہے وہاں۔ تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ میں نینیوا کا رہنے والا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں نینیوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نینیوا یونس بن متیٰ کی جگہ، یعنی کہ جو حضرت یونس علیہ السلام تھے ان کی جگہ۔ اب دیکھیے نینیوا، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے 90% لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلی بار نام سنا ہوگا نینیوا، جبکہ ہم اتنا زیادہ جانتے ہیں نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں۔ اس معاشرے میں جہاں پر نبی اور رسولوں کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تو وہاں پر تو بہت ہی زیادہ اسٹانشنگ تھا داس کے لیے یہ چیز کمپریہینڈ کرنا کہ ان کو نینیوا کے بارے میں کیسے پتہ، ان کو یونس بن متیٰ کے بارے میں کیسے پتہ۔ تو وہ ایک دم حیرت انگیز ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں یونس بن متیٰ کو، آپ یونس کو جانتے ہیں، یونس علیہ السلام کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں۔ تو پوچھتے ہیں عداس کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یونس اور میں بھائی بھائی ہیں، اور یونس بھی اللہ کا نبی اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو جو عداس تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاتے ہیں، ان کا ماتھا چومتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور ان کے پیر چومتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہ چیز دور سے جو عتبہ اور شیبہ تھے وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر پھر سے جادو کر دیا، جو مکہ میں جادو کرتے تھے وہ یہاں بھی جادو کر دیا۔ آپس میں باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ یہ تو گیا اور اس کے اوپر بھی جادو کر دیا محمد نے۔ اس کے بعد جب حضرت عداس آتے ہیں تو وہ پوچھتے بھی، شیبہ جو ہے شیبہ ابن ربیعہ، وہ یہ کہتا ہے کہ تو یہ کیا کر رہا تھا؟ ہم نے تجھے صرف کھانا لے جانے کے لیے بھیجا تھا، کھانا دینے کے لیے، تو وہاں جا کر کے اس کے ہاتھ پیر چوم رہا ہے اور تیرے اوپر بھی جادو کر دیا لگتا ہے۔ تو وہ حضرت عداس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ جو شخص ہے یہ اللہ کا سچا نبی اور رسول ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے وہ باتیں بتائی ہیں جو صرف اور صرف ایک نبی اور ایک رسول ہی بتا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ تو وہاں پر حضرت عداس جو اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں صحیح بخاری میں یہی ملتی ہے ایک روایت، اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں قرن المنازل پہنچا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ آسمان سے ان کے اوپر ایک شیڈ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یعنی کہ ایک سایہ ہوا،
اور وہ اوپر دیکھتے ہیں تو ایک بادل کا سایہ ہوتا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہاں جبرائیل علیہ السلام آ گئے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا محمد، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا محمد، کہ آپ کے جو رب ہیں، آپ کے جو لارڈ ہیں اللہ تعالیٰ ہے، اس نے آپ کی جو بات تھی اس کو سن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ان کو بھیجا ہے، یہ ملک الجبال ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھیجا ہے کہ اگر آپ کہیں، آپ کہ صرف ایک حکم کی دیری ہے، آپ کا صرف ایک اشارے کی دیری ہے، آپ کہیں تو یہ طائف جو تھا 2 بڑی پہاڑیوں کے بیچ میں موجود تھا، کہ اگر آپ ایک حکم دیں تو یہ ملک الجبال جو ہیں ان کے حکم سے یہ پورے جو پہاڑی ہیں ان کو ملا دیں گے، اور جو طائف کا پورا شہر ہے وہ آپس میں دب کر کے ختم ہو جائے گا، جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اب یہاں پر کہہ لیجیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک لیڈر کی جو کوالٹی ہوتی ہے، جو لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے، لیڈر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ غلط کیا ہے تو پوری جو ایک شہر ہے، پورے شہر کو نیست و نابود کر دیں، ان کو ختم کر دیں، پورا قبرستان بنا کر کے کھڑا کر دیں۔ کیونکہ ایک لیڈر جو ہے اس کو جو وہ لیڈ کرتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہی آتا ہے، ان کو لیڈ کرنا، ان کو رہبری کرنا، یعنی کہ ان کو راہ دکھانا، یہی اس کا کام ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کچھ زیادہ ہی ہارڈ ہو جائے گی چیز یہ ان لوگوں کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں انہی کی جنریشن میں سے، انہی کی نسلوں میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو انشاءاللہ اسلام کا نام آگے لے کر کے چلیں گے، اسلام کا بول بالا کریں گے۔ اور ٹھیک ہوا ہم دیکھتے ہیں ویسا ہوا بھی، جو طائف جگہ تھی بنو ثقیف سے بہت بڑے بڑے ایسے لوگ نکلے ہیں، صحابہ اکرام نکلے ہیں ایسے، جنہوں نے اسلام کا بہت بڑا بول بالا کیا ہے پوری دنیا میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر منع کر دیتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ جاتے ہیں مکہ کی طرف۔ دیکھیں اس میں سے بہت سارے لیسنس نکل سکتے ہیں، بہت ساری فقہ نکل سکتی ہے اگر ہم اس پورے واقعے کو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ سب سے بیسک جو آج کے معاشرے میں ہے تو بہت بیسک یہ، اگر ہم دیکھیں اس لیسن کو ہمارے لیے ایک جو نصیحت ہے بہت بڑی، کہ آج کے معاشرے میں ہمیں دیکھنے میں تو بہت زیادہ کم چھوٹی لگے گی یہ چیز، لیکن ہے بہت بہت بڑی یہ نصیحت ہمارے لیے، بہت بڑا لیسن ہے یہ ہمارے لیے، کہ وی شوڈ آلویز بی اے پریکٹسنگ مسلم۔ ہمیں مطلب اس کو دین کے لیے ہمیں کبھی بھی ہمیں دین سے اپنے شرمانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ جیسے سیکولر معاشرے میں ہم آج کل رہ رہے ہیں نا، وہاں پر اپنے دین کو اون کرنا بہت ہی بڑی چیز ہے یہ، کہ آپ اپنے دین کو جانتے ہیں، اپنے دین کو سمجھتے ہیں، اور آپ پراؤڈلی اپنے دین کو اون کرتے ہیں اس معاشرے میں آ کر کے۔ دیکھیے ایسا معاشرہ جو سیکولرزم پر بیسڈ ہے، بہت زیادہ سیکولرزم ہی ہے اس میں، اور سیکولرزم بھی فیک سیکولرزم ہے، جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو آزادی ہے کچھ بھی کرنے کی، کچھ بھی تھاٹس رکھنے کی، کچھ بھی پریکٹس کرنے کی۔ وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ایسی ایسی پریکٹسز ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ آپ کہہ لیں کہ LGBTQ کا موومنٹ ہو، یا فیمنزم کا موومنٹ ہو، کچھ بھی ہو، یا پھر آپ اسلاموفوبیا دیکھ لیں، تو ان چیزوں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ باقی اور لوگوں کو تو فریڈم ہے ہر چیز کے کرنے کی، کہا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے، لیکن اسی جگہ پر اگر ہم اسی آپ کہہ لیں کہ اسی رول پر کھڑے ہو کر کے دیکھیں تو اسلام کو بھی پھر اسی حساب سے آزادی ہونا چاہیے، اسلام کو فالو کرنے کی، اسلام کو ماننے کی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کریٹ ہو چکا ہے، اور مسلمان ایسے ہیں کہ انفیریورٹی کمپلیکس محسوس کرتے ہیں اپنے اسلام کو فالو کرتے ہوئے، میں بتاتے ہوئے بھی کہ وہ مسلمان ہیں، جیسا کہ آج کا معاشرہ ہے۔ لیکن اب یہاں پر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس چیز سے شائع نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنا اسلام ریپرزینٹ کریں لوگوں کے سامنے۔ ہی واز پراؤڈ ٹو بی اے مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز سب سے زبردست جو ان کی آئیڈینٹی تھی، سب سے بڑی آئیڈینٹی اور ایک لوتی آئیڈینٹی جو ہے ایک انسان کی ہو سکتی ہے، وہ ہے مسلمان ہونا، یعنی کہ مسلمان کی، اس سے بڑی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اون کرتے تھے۔ اب جب ان کو کھانا پیش کیا گیا رسول اللہ کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کرنے سے شرمائے نہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ کوئی نیا شخص ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مذاق بنائے اس چیز کا۔ بہت چھوٹا سا ایک ایکشن ہے آپ کہہ لیجیے کرنے میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے شائع نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کر کر کے کھاتے ہیں، اور دیکھیے کہ پھر اس کا ہوتا ہے کہ آؤٹ کم کتنا زبردست نکلتا ہے، کہ اس بسم اللہ کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بسم اللہ کی وجہ سے حضرت عباس جو ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ہم آج کے معاشرے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ صرف اسلام کی ٹیچنگ سے زیادہ اپنے ایکشن سے موٹیویٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو اسلام کی طرف۔ کافی سارے آپ کو ایسے معاشرے میں واقعات مل جائیں گے جن لوگوں نے اسلام کے بارے میں کچھ نہ ہی جانا ہوتا ہے نہ پڑھا ہوتا ہے، لیکن کسی مسلم کے ایک ایکشن کو دیکھ کر کے ان کو اسلام اچھا لگتا ہے تو وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہاں تک ہمیں بہت سارے اگزامپلس ملتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے اس سے، کہ وی شوڈ آلویز بی پراؤڈ آف بینگ اے مسلم، اور ہمیں اپنے ایک پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اسلام کے احکامات کے بارے میں ہی نہیں پتہ ہے، اور نام صرف ہمارا مسلمان ہے تو ہم بھی مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ہم بھی مسلمان ہیں، باقی جو معاشرہ کر رہا ہے
ہم بھی وہی کرے چلے جا رہے ہیں. ہمیں یہی نہیں پتہ ہے کہ اسلام کیا ریکوائر کرتا ہے، اسلام کی کیا آپ کہہ لیجیے کہ کیا اسلام ہم سے مانگتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کرنا ہے، کیا چیزیں نہیں کرنا ہے، اور کیا چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں، کیا چیزیں حلال ہیں کرنا. تو ہمیں ایسا ایک لیمن والا مسلمان نہیں ہونا ہے کہ بس نام کے اور گھر میں پیدا ہوگا تو مسلمان ہے، بلکہ پریکٹسنگ مسلم بننا ہے ہمیں. یہ سب سے بڑا ایک لیسن نکل کر کے آتا ہے. اور آپ کو جو ایک اپنے دین کو فالو کرنا ہے، چاہے ایون اگر آپ کھانا کھانے کے لیے بسم اللہ ہی کر رہے ہیں تو بہت سے لوگ اس کو بہت چھوٹا جانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوٹا نہیں جانا، صحابہ کرام نے اس کو چھوٹا نہیں جانا، سلف الصالحین نے اس کو چھوٹا نہیں جانا. تو جتنی بھی چھوٹی چھوٹی پریکٹسز ہیں اسلام کی، ایون بہت چھوٹی چھوٹی، سڑک پر چل رہے ہیں تو لیفٹ سائڈ پر چلیے. اگر آپ کوئی بری چیز پڑی ہوئی دیکھ رہے ہیں، پتھر دیکھ رہے ہیں یا ایسی کوئی چیز جس سے لوگوں کو پریشانی ہو، اس کو ہٹا دیجیے. یہ بھی ایک اسلام کا پارٹ ہے. اب اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے، اپنے بھائی کو مسکرا کر ہی دیکھ سکتے ہیں. بہت چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کے لیے بڑی کارگر ثابت ہوتی ہیں، بڑی فروٹفل ثابت ہوتی ہیں ایک معاشرے کو ایک اچھا بنانے کے لیے. تو یہ چیزیں تو آپ کم سے کم کریے، ان چیزوں سے بھی پیچھے مت ہٹیے کہ نہیں آپ یہی چیزیں بھی نہ کریں. اور پھر ایک جو سب سے بڑا لیسن ہمارے لیے نکلتا ہے کہ دعا جو ہے وہ مسلمان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دعا بھی نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. وہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے دل کی سن ہی لے گا، اللہ تعالیٰ تو میرے دل کی جان ہی لے گا. بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی سنے گا، جو آپ کے دلوں کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کا ماسٹر ہے، آقا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا. آپ اللہ تعالیٰ کے آقا نہیں ہیں. آپ کو کچھ بھی چاہیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے کہنا پڑے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ ایک بار کہیں گے، ایک چیز کے لیے کہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے 100 گنا بڑھا کر کے دے گا. اس کی رحمت اس کی بہت زیادہ بڑی ہے. لیکن ہر چیز کو آپ کو جو آپ چاہتے ہیں، آپ کی زندگی میں ہو، کوئی چیز آپ چاہتے ہیں آپ کو ملے، کچھ بھی آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کہنا پڑے گا، دعا کرنا پڑے گا. خوشی میں بھی ہوں تب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اگر آپ غم کے موقع پر ہوں، آزمائش کے موقع پر ہوں، تب تو بہت بڑا ہتھیار ہے دعا جو ہے آپ کے لیے. جو آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی، ہر جگہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے. ہر جگہ دیکھیں ہم، جب بدر کا بھی موقع آئے گا، جب جنگ کا بھی موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پر بھی جا رہے ہیں، تیار کھڑے ہوئے ہیں جنگ کے لیے، لیکن تب بھی وہ حد درجے تک اللہ تعالیٰ سے، جس درجے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے تھے کرتے ہیں. ایون حضرت ابو بکر تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ شک ہونے لگا تھا کہ کیا رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ نہیں ہے کہ ہم فتح کریں گے اس جنگ کو. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل بتایا ان کو. بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی وکٹری کی، آپ کی جنگ کی، آپ کی فتح کی بات کہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دعا سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. الدعاء فی العبادہ، دعا جو ہے وہی اصل عبادت ہے، جز ہے عبادت کا. تو آپ دعا کریے. اور ایک دعا میں ایک جو اس کی آپ کہہ لیجیے سب برانچ آئے گی، وہ یہی آئے گی کہ دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے اور کسی بھی شخص سے دعا نہیں. چاہے کتنا نیک شخص ہو، کتنا بڑا شخص ہو، پیر ہو، اولیاء اللہ ہو، ولی ہو، کچھ بھی ہو. اولیاء اللہ بھی جو ہیں، ولی بھی ہیں، وہ بھی جو اپنی دعا کرتے ہیں وہ صرف ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. تو دعا جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہوگی، اور کسی سے ہم دعا نہیں کر سکتے. جس مومنٹ پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو انوالو کیا اپنی دعا میں، وہیں پر آپ کا جو ہے شرک کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اور شرک کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن شرک کے معاملے کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو دعا کریں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. کسی اور پرسنالٹی سے دعا نہیں کر سکتے. آپ دعا کریں گے آپ کا پورا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. آپ کا جتنی بھی آپ کی محنت ہیں اسلام کے لیے سب ختم ہو جائیں گی. دعا کریں، دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کریں، ہر مومنٹ پر دعا کریں. اور دعا کا جو ایسنس ہے سب سے بڑا وہ توحید ہی ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. تو یہ پورا ان کا یہ جو تھا پورا واقعہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف جانے کا. وہاں پر جو جس طریقے سے ان کو آزمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں طائف کے سفر سے، جب واپس آتے ہیں تو مکہ میں انٹر ہونے سے پہلے ایک جگہ ہے نخلا پر رکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں رک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. دیکھیے یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت ہی انسپائرنگ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اتنا زیادہ آزمایا جا رہا ہے، اس لمٹ پر جا کر کے آزمایا جا رہا ہے، تو ان کے پاس ایکسکیوزز تھے کہ یا اللہ تعالیٰ آج اگر وہ نماز نہیں پڑھیں یا اس چیز کو چھوڑ دیں تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، سختی میں ہوں، میری چوٹیں لگی ہوئی ہیں، اتنی دور سے سفر کر کر کے آ رہا ہوں، جو ہمارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام پرسنالٹی نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک نمونہ ہے، آپ کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ دیکھیے جب وہ اتنی زیادہ آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کوئی عذر نہیں بچتا ہے کہ آپ کی ذرا سی طبیعت خراب ہوئی تو آپ نے نماز چھوڑ دی، آپ کہیں چھوٹے سے سفر پر گئے تو آپ نے نماز چھوڑ دی، آپ کی کوئی چھوٹی سی چوٹ لگ گئی تو آپ نے نماز چھوڑ دی، وہ بھی فرض نمازیں چھوڑ دیں آپ نے. تو ہمارے پاس کوئی عذر بچتا نہیں ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تہجد کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے ایک جنوں کی جماعت نکل رہی ہوتی ہے جو کہ اس حق کی تلاش میں ہی تھے۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ کوئی نبی آیا ہے، ایک دوسری روایتوں سے ہمیں ملتا ہے کہ کوئی نبی آیا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو آگے لے کر کے چل رہا ہے۔ تو وہ آ کر کے سنتے ہیں اس قرآن کو، ان کو بہت بہترین لگتا ہے وہ قرآن، اور وہ سن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اپنے لوگوں میں جا کر کے دعوت دیتے ہیں، جن جو تھے اپنے جنوں کی جماعت میں جا کر کے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی چیز سن کر کے آئے ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو میسیج ہے اس کا ہی ایک ایکسٹینشن لگ رہی ہے، اسی دعوت کو آگے لے کر کے چلنے والی چیز، اور وہ بہت بہترین چیز ہے، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور ہمیں اسی چیز میں بلیو کر لینا چاہیے۔ تو یہ جو پورا واقعہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحقاف میں آیت نمبر 29 سے 31 تک اللہ تعالیٰ بتاتا ہے پورا، کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ہم نے جنوں کی ایک جماعت جو تھی وہاں سے گزری، انہوں نے آپ کو سنا، وہ وہاں سے گئے، پھر انہوں نے اپنے لوگوں میں جا کر کے تبلیغ کی۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ اور ملتا ہے ہمیں، آتا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے تھے ایک وقت میں، اور جاتے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، تو صحابہ اکرام جو اتنی زیادہ محبت رسول اللہ سے کیا کرتے تھے، اتنی ریسپیکٹ کرتے تھے کہ ان سے زیادہ سوال نہیں کرتے تھے، گھبراتے تھے زیادہ سوال کرنے سے، تو وہ رسول اللہ کو جانے دیتے ہیں، رسول اللہ چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے جا کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد واپس آتے ہیں تو صحابہ اکرام پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا رسول اللہ پورا واقعہ بتاتے ہیں کہ جنوں کی ایک جماعت آئی تھی جو ان میں جھگڑا ہوا تھا، تو میں نے ان کے لیے اس جھگڑے کو سالو کروایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی لے کر کے جاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ میں تم ان کے ریمیننس دکھاؤں، میں ان کے نشانات دکھاؤں، کچھ باقی ہیں ابھی وہاں پر، تو وہاں پر آگ وغیرہ جل رہی ہوتی ہے کچھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دکھاتے ہیں، صحابہ اکرام نے دیکھا وہاں پر۔ تو یہ پورا واقعہ تھا اس سے ریلیٹڈ، کہ اب یہاں پر دیکھیں یہ بھی ایک طریقے سے انسپائرنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگر وہ یہ نا ہم کریٹیکلی دیکھیں اس چیز کو، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ تم بڑا کم غور و فکر کرتے ہو۔ اب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ 10 سال سے دے رہے ہیں وہ دعوت کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہے رسول اللہ کی، بہت کم لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، دوسری نئی جگہ گئے وہاں پر پیش کیا اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے، انہوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فکر مت کریے، اگر یہ انسان ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں تو ہم ایک ایسی ان سے زیادہ پاورفل چیز جو ہے جو مخلوق ہے وہ آپ کی دعوت کو ایکسیپٹ کرے گی، وہ سنیں گی، آپ فکر مت کریے، وقت ایسا آئے گا، ہلکا ہلکا وقت لگے گا، لیکن ہر انسان ہر شے جو ہے اس دنیا میں وہ آپ کی دعوت کو قبول کرے گی، آپ کا جو دین کا جو اسلام کا جو دین ہے وہ پھیل کر کے رہے گا پوری دنیا میں۔ تو یہ بڑی انسپائرنگ چیز ہے، بڑی آئرونک چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ ہم انسانوں پر محنت کر رہے ہیں، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، ایک ایسی چیز نے، ایسی مخلوق نے آ کر کے ایکسیپٹ کیا جو ان کے تصورات میں بھی نہیں تھے رسول اللہ کے۔ تو یہ چیز ہم ہجرت کے موقع پر بھی دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو طائف کے لیے تھے، مدد کے لیے، اور آس پاس کی جگہوں کو ڈھونڈ رہے تھے، اسیس کرتے ہیں کہ ہاں کہاں پر زیادہ لوگ لڑنے والے ہیں، وہاں پر جا کر کے دعوت دی جائے، وہ لوگ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھے، تو یہ سب کرتے ہوتے ہیں، اسیس کرتے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، بیج کہیں اور لگ چکے ہوتے ہیں اس کے اسلام کے، اور پیڑ نکلتا ہے کہیں اور سے، یعنی کہ مدینہ سے، جہاں پر لیسٹ ایکسپیکٹڈ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ وہاں سے مدد مل سکتی ہے، وہاں جا کر کے اس کا جو اسلام کا پورا پیڑ ہے کھلے گا، اپنے پروان چڑھے گا۔ تو یہ اسلام میں اور ہماری زندگی میں بھی بہت ایک ہمارے لیے انسپائرنگ چیز ہے کہ آپ صرف اپنی محنت کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان جگہوں سے نوازے گا، ان جگہوں سے آپ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ جہاں سے آپ نے کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوگا۔ صرف آپ کو محنت کرنی ہے، صرف آپ کو اپنا کام ادا کرنا ہے، باقی سارا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے ہوتے ہیں نخلا پر، تو زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ اب ہم مکہ میں کیسے انٹر کریں گے، رات کا وقت ہوتا ہے تو ہم کیسے جائیں گے اندر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم چلے جائیں گے، مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، انشاءاللہ ہم چلے جائیں گے۔ یہی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ جو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ کچھ بھی کام ہے جو ہونے کا وہ ہو کر رہے گا، کس طریقے سے ہوگا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ابھی، لیکن ہو کر ایسے ہی رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ الگ شخصیات کے پاس بھیجتے ہیں، بڑی بڑی جو شخصیات تھیں اس وقت کے لیڈر تھے مکہ کے، سب سے پہلے بھیجتے ہیں وہ الاخنس کے پاس، الاخنس بن شریق، یہ جو تھے بنو زہرہ کے تھے، اور ان کے بنو زہرہ کے قبیلے کے یہ سردار تھے، اس وقت بڑے لیڈر تھے، اور ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے پروٹیکشن دو گے، میں اندر تمہاری امان کے ساتھ انٹر کرنا چاہتا ہوں مکہ میں۔ تو وہ منع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں جس میں کا ماحول ہے مکہ کا، میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن نہیں دے سکتا، کلیئرلی منع کر دیتے ہیں، ڈینائی کر دیتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو دوسری جگہ بھیجتے ہیں، جو دوسرے لیڈر تھے وہ تھے سہیل ابن عمر، یہ بنو عامر کے لیڈر تھے، اور ان کے پاس جب بھیجتے ہیں تو یہ کچھ باتوں میں الجھا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، میں یوں نہیں کر سکتا، میں ایسا، میری بہت مجبوریاں ہیں، اور یہ بھی منع کر دیتے ہیں انڈائریکٹلی۔ حضرت زید رسول اللہ کو آ کر بتاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیسری پرسنالٹی کے پاس بھیجتے ہیں جو کہ ایک بڑی عظیم شخصیت تھی، اور ان کے بارے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، وہ تھے مطعم ابن عدی۔ مطعم ابن عدی کے پاس بھیجتے ہیں، یہ جو تھے بنو نوفل کے یہ سردار تھے،
اور ان کے پاس جب بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا میں نے بتایا کہ یہ ویسے بھی نیک شخصیت تھے اور یہ پہلے بھی کافی مدد کر چکے تھے جب بوائے کا ہم نے پورا معاملہ دیکھا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں محمد کی مدد کروں گا, میں اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے تیار ہوں. اپنے بیٹوں کو اٹھاتے ہیں, وہ ان کے جو بیٹے تھے ان کو جو زرہ پہنائی جاتی ہے, جنگ میں پہن کر کے جاتے ہیں زرہ, وہ زرہ پہناتے ہیں. وہ کہتے ہیں جاؤ اور نخلا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے ہیں, ان کے پاس جاؤ, ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ان کو بیچ میں رکھنا اور آس پاس تم سراؤنڈ ہو جانا, ان کی اتنی حفاظت کرنا کہ ان کو بیچ میں رکھنا اور ان کو لے کر کے تم کعبہ آؤ, کعبے پر پہنچو. تو وہ ان کے بیٹے جو ہوتے ہیں ان کو لے کر کے کعبے پر پہنچتے ہیں, تب تک صبح ہو جاتی ہے اور وہاں پر مطعم بن ابی عدی موجود ہوتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کعبے کا طواف کریے, کیونکہ زیادہ تر عمومی طور پہ میں اب تک بتا چکا ہوں کافی بار آپ کو کہ مکہ میں انٹر ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت یہ عمومی طور تک کہ کعبے کا طواف کیا جاتا تھا. تو طواف کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں پر جو مطعم بن عدی ہیں وہ وہاں پر اعلانیہ طور پر سب لوگوں سے کہتے ہیں کہ جان لو آج سے محمد جو ہیں وہ میری پروٹیکشن میں اور ان کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا, میں نے ان کو امان دے رکھی ہے. تو اس پر ابو جہل وہاں موجود ہوتا ہے, ابو جہل آ جاتا ہے. ابو جہل کہتا ہے کہ تم نے اس کو امان دی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی ہے, پروٹیکشن دی ہے, یا پھر تم اس کا دین ہی فالو کرنے لگے ہو. تو مطعم بن عدی کہتا ہے کہ نہیں میں دین فالو نہیں کر رہا ہوں, میں نے صرف امان دی ہے, پروٹیکشن دی ہے. تو ابو جہل کہتا ہے کہ پھر اس کیس میں ٹھیک ہے, پھر یہ یہاں رہ سکتا ہے. اب دیکھیے جو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں نا کہ وہ جاہلی تصورات تھے ان کے اندر اس معاشرے میں کہ آپ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا معاشرہ تھا, کیسا معاشرہ تھا. ایک شخص جس کو پورا معاشرہ مارنا چاہتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جن کو پورا معاشرہ نکالنا چاہتا تھا, ان کو پریشان کرتے تھے اور ایون اسیسنیٹ تک کرنا چاہتے تھے. اب انہوں نے آ کر وہاں کے ایک شخص سے آ کر کے, ابو طالب جو ایک مطلب ان کے لیے سب سے بڑی اڑچن تھے, وہ چلے جا چکے ہیں, ان کی وفات ہو چکی ہے. اب آ کر کے انہوں نے وہیں کے ایک شخص سے امان مانگی, اس شخص نے امان دے دی. تو اب پورا مکہ کچھ نہیں کر سکتا, جو خون کے پیاسے تھے کل تک اب وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں, وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. تو آپ سوچیے مطلب ذہن یہ ہوتا ہے کہ کیسا جاہلی معاشرہ تھا, کیسے جاہلیت کے ان کے اندر تصورات تھے کہ اگر ایک بات آ گئی کہ خاندان کی یا ایک قبیلے کی کہ نہیں ہمارے قبیلے نے امان دے دی تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اپنے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ تم پروٹیکٹ کر کے آؤ, کل تک جو مارنے والے تھے. تو یہ وہ جاہلی معاشرہ تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ریولیوشنائز کر کے رکھ دیا, بدل دیا, تبدیل کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کافی وقت تک انہی کے جو مطعم بن عدی ہیں انہی کی پروٹیکشن میں رہتے ہیں. لگ بھگ 1 سے 1.5 سال آتا ہے کہ انہی کی پروٹیکشن میں رہے. لیکن اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے میرے لیے بہت آسان نہیں ہے مکہ میں رہنا, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو طالب کے بعد مطعم بن عدی کا بھی انتقال ہو جائے اور مجھے یہاں سے نکلنا پڑے, یہاں سے جانا پڑے. تو رسول اللہ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں اور جو بڑے بڑے قبیلے تھے آس پاس کے ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے نصرت طلب کرتے ہیں, اس دین کے لیے, اسلام کے لیے پروٹیکشن طلب کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اسلام کو پیش کرتے ہیں, بتاتے ہیں. اسی میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انصار کے جو لوگ تھے ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں, تو وہ پھر مان جاتے ہیں اس چیز کے لیے. وہ انشاءاللہ ہم آگے آنے والی کلاسز میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. دیکھیے ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر رک کر کے ڈسکس کر لینا, یہ مطعم ابن عدی جو ہیں, مطعم ابن عدی جو ہیں, اسی وجہ سے میں نے کچھ شروعاتی کلاسز میں بتایا تھا کہ کچھ آنریبل آپ کہہ لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اینیمیز تھے, اپوزیشنز تھے, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو کی لیکن کبھی بھی ایک لیول سے نیچے نہیں گئے, بلو دا بیلٹ جس کو کہتے ہیں, کہ کبھی بھدے طریقے سے نہ رسول اللہ کو اپوز کیا نہ ان کو پریشان کیا, بلکہ ان کی مدد ہی کئی موقعوں پر کر دی. تو اسی میں جو ٹاپ نام اگر آئے گا تو ایک تو ابو طالب کا آئے گا, حالانکہ وہ اپوزیشن میں نہیں ہے رسول اللہ کے, لیکن انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا. لیکن اگر ہم اپوزیشن میں لائیں جنہوں نے مخالفت کی تو اس میں سب سے پہلا نام جو آئے گا وہ مطعم ابن عدی کا ہی آئے گا. اور اس چیز کو جو انہوں نے اتنے فیور کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اسلام کے لیے اتنے سارے فیور کیے ہیں, اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ریکوگنائز کیا ہے. اور بدر کا جب موقع آئے گا تو ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح پا لیتے ہیں مسلمان تو بہت سارے قیدی ہوتے ہیں, قیدیوں کے بارے میں اب ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں. تو وہ پورا انشاءاللہ واقعہ بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. لیکن یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ رینسم دیا جائے گا, ان کے بدلے میں پیسہ دے کر کے چھڑایا جائے گا ان کو. اور بہت جتنا بڑا خاندان کا ہوتا ہے, جتنا بڑا رسوخ والا شخص ہوتا ہے, اتنا زیادہ اس سے پیسہ مانگا جاتا ہے, رینسم مانگا جاتا ہے. لیکن وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں صحابہ اکرام سے, جو کہ بہت بڑا ایک آنر ہے مطعم بن عدی کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا, جو مطعم بن عدی تھے وہ اگر آج زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے آ کر یہ کہتا, صرف ایک ورڈ کہتا کہ میرے بھتیجے یہ جو جتنے لوگ ہیں ان کو جانے دو, ان کو چھوڑ دو, تو میں ان کو ایسے ہی آزاد کر دیتا, 1 روپیہ 1 چونی نہیں لیتا ان لوگوں سے, اس کے آنر کی وجہ سے جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا.
یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ موقعوں پر مدد کی ہے. تو بہت بڑا فیور تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت ان کی مدد کرنا، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریکاگنائز بھی کرتے ہیں. اور اسی کے لیے کہہ لیجیے کہ یہ اکلوتا ایسا شخص تھا جس کے لیے مطلب بہت زیادہ نرم مزاج بھی رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپوزیشن میں سے، لیکن اسلام نہیں قبول کر پائے. جو دو شخص کے پاس بھیجا تھا یہ جو الاقنص بن شریق تھے، انہوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور سہیل بن عمرو نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن معتم بن عدی اسلام نہیں قبول کر پائے. پھر وہی چیز آتی ہے جو میں نے پچھلی کلاس میں بھی ڈسکس کی تھی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اسلام قبول کر پائے جب اتنے زیادہ رسول اللہ کے لیے اتنا نرم رویہ رکھتے تھے. تو وہی چیز آتی ہے کہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. اور دوسری چیز وہ کہ اگر یہ بھی اسلام قبول کر لیتے تو پھر ان کی بھی پروٹیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ختم ہو جاتی، اور پھر رسول اللہ کو پروٹیکٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا مکہ کے اندر. تو یہی وہ چیزیں ہیں جو آنسر ہیں جو کبھی ہمیں نہیں مل پائیں گے. تو یہ جو تھا پورا واقعہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف جانے کا، اور وہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آزمائشیں ہوئی ہیں. اب انشاءاللہ آگے آنے والی کلاسز میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات پڑھیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ قبیلوں کے پاس جاتے ہیں اپنی نصرت طلب کرنے کے لیے کہ آپ دین کی دعوت دیتے ہیں، آپ دین کی اس دعوت کو قبول کیے اور دین کو اپنے اسٹیبلش ہونے دیجیے، اور آپ میری مدد کیجیے، میری پروٹیکشن کیجیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے جنت عطا کرے گا. تو یہ پورے جو واقعات ہوں گے انشاءاللہ اگلے آنے والی کلاسز میں ہم ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو بھی کمیاں، جو بھی غلطیاں بحیثیت انسان ہم سے ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.